وقالوا لن تمسنا، آیت نمبر 80 پڑھ رہا ہوں، 80. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے کہا، بنو اسرائیل یہ سمجھتی تھے کہ آپ اگر ان آیات کو غور کریں گے نا تو نظر ایسا آئے گا یہ ہماری بات ہو رہی ہے، لیکن ہے بنو اسرائیل کی باتیں ہو. بنو اسرائیل جو غلطیاں کی ہے، یہود جو غلطیاں کی ہے، وہی غلطیاں ہماری امت میں آج ہماری قوم کے اندر دہرائی جا رہی ہے. اور جب ایک ان کو اگر غلطی کے بدلے میں سزا ملتی ہے تو ہمارے سر میں کوئی سنگ نہیں ہے کہ ہم اگر غلطی کریں گے تو ہم کو سزا نہ ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عدل ہے، وہ گناہ کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، ہم گناہ کریں گے تو ہم کو سزا ملے گی. اللہ فرماتا ہے وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا لن تمس، مس یمسو جو ہے چھونا، لن تمسنا، لن نہیں، تمسنا ہم کو نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے کہا نہیں چھوئے گی ہم کو النار آگ، یعنی جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، الا مگر یہ کہ سوائے، جی ایاما معدودہ، یوم کی جمع ایام ہے، معدودہ گنتی، یوم کی جمع ایام ہے، ایاما معدودہ چند گنتی کے دن. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو جہنم کی آگ چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی. اللہ، یہی سوچ میں بتا رہا ہوں آج مسلمانوں کی میجورٹی، جن تک میں پہنچا ہوں، میجورٹی کی یہی سوچ ہے کہ بھئی اپن گناہ گار ہے، اپنے سے غلطیاں ہوتے، تھوڑا بہت سزا اللہ تعالیٰ دیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ اپنا ایمان تو صحیح ہے. جی یہ سیٹسفیکشن کہاں سے آ گیا بھئی؟ یہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے خوف سے یہ بے فکری کہاں سے آ گئی؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی کہہ دو ان سے، اے محبوب کہہ دو، قل کہہ دو ان سے، اتخذتم، اتخذتم تھا اصل میں، اتخذتم، کیا تم نے اپنا لیا، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، عند پاس، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی عہد بنا لیا ہے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایگریمنٹ ہو گئی کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں آپ تھوڑے دن سزا دینا پھر ہم کو جنت میں ڈال دینا؟ اس بات کی گارنٹی کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گارنٹی دیا یا یہ بندوں کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ بندوں کی بنائی ہوئی ہے. بنو اسرائیل کی یہی غلطی تھی. بنو اسرائیل نے سمجھا کہ ہم سلیکٹڈ قوم ہیں، وی آر اسپیشل، ہم اللہ کی نظر میں اسپیشل لوگ ہیں. ہاں غلطی اگر ہوئی تو اس کا حق ہے، چاہے تو وہ مغفرت کرے یا چاہے تو سزا دے، تو کچھ دن سزا دے گا اور یقیناً ہم کو جنت میں ڈال دے گا. یہ جو غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، خوش فہمی ہے، یہ اپنے جو ہے غلط فہمی ہے اور خوش فہمی ہے. ضرورت سے زیادہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن یخلف اللہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد سے مخالفت نہیں کرے گا. تم نے اگریمنٹ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگریمنٹ کے خلاف نہیں جائے گا، جو وعدہ کر دیا اسی پر عمل کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کی طرف منسوب کر کے، ما لا تعلمون، تو جو تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تھوڑی سزا دے گا، زیادہ سزا دے گا، کچھ دن سزا دے گا یا ہمیشہ سزا دے گا؟ تم کو کیا پتا ہے؟ اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنے والے، اے تورات کے الفاظ کو بدلنے والے، یا اے قرآن کے معانی بیان کرنے والے، اے قرآن کے معانی بدل کے بیان کرنے والے، اے قرآن کے مضمون کو اپنی مرضی کے مطابق موڈیفائی کر کے پیش کرنے والے، تجھ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ کب یہ بات ہو گئی ہے؟ جی یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، اور امت کو ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے، جاہل نہیں رہنا چاہیے. کیا کہتے ہیں، ان پیسے پر بیان کرنے والے چند واعظ جو 500 روپئے اور 1100 روپئے اور کیا کہتے ہیں 5000 روپئے اور 10,000 روپئے اور 50,000 روپئے جو اپنے تقریروں کی قیمت فکس کر آتے ہیں اور نذرانے وصول کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، پبلک کو خوش کر کے جاتے ہیں، ان کے باتوں میں نہ آؤ، خود اٹھا کر قرآن پڑھو.
تمہارے گھر کے اندر قرآن رکھی ہوئی ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے، اور ایک ملا آتا ہے جو 10-20 ہزار روپے لے کر تم کو خوش کر کے چلے جاتا ہے، اور ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ ہم جو ہے اللہ کی خاص قوم ہیں، اور ہمارے سرکار ہمارے شفیع ہے، اور اولیاء ہمارے کیا کہتے ہیں، ہمارے اولیاء کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے، اور ہم تو جنتی ہے۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون، شراب بھی پی رہے ہیں، نشہ بھی کر رہے ہیں، اور رشوت بھی لے رہے ہیں، اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، انسان کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، پڑوسیوں کے حق مار رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اولاد پر لاپرواہی کر رہے ہیں، قوم پر، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں، اور سارے گناہ کر کے ہمارے اوپر تو ولیوں کا وہ ہے، اور ہم کو جو ہے سرکار کی شفاعت سے بڑی امید ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس کون سا وعدہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی وعدہ کیا کیا تم سے؟ جی، ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بالکل امن میں آ جانا کہ ہم کو تو عذاب نہیں ہوگا، اور ہم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کو تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ یہ جو بے فکری ہے، یہ جو اطمینان ہے، یہ جہنم میں جانے کی دلیل ہے۔ یہ جہنمی ہونے کی اور گنہگار ہونے کی اور عذاب کے لائق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آدمی کا بے فکر ہونا، اس کو اندر ڈر ہونا چاہیے، بندوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔